بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ سب؟ خیریت سے؟ اچھا، یہ بھائی کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ جو سیلف سپورٹ کی لسٹیں ہوتی ہیں وہ مارننگ کے کتنے دنوں بعد لگتی ہیں. اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کیا جائے تو سیلف سپورٹ کی بیسیکلی 3 لسٹیں تھیں جو کہ لگ چکی اور ختم بھی ہو چکی. پہلی لسٹ لگی تھی سیلف کی 8 کو، دوسری لسٹ لگی تھی 10 کو، تیسری لگی تھی 12 کو. اب 12 کو مارننگ کی ساری لسٹیں ختم ہو چکی. اب جو بھی لسٹ لگے گی وہ لگے گی ایوننگ کی. اب ایوننگ کی پہلی میرٹ لسٹ کب لگنی ہے؟ پہلی میرٹ لسٹ جناب والا لگنی ہے 15 تاریخ کو، دوسری میرٹ لسٹ لگنی ہے 17 تاریخ کو، تیسری میرٹ لسٹ لگنی ہے 19 تاریخ کو. لیکن جو ڈیٹ یونیورسٹی نے دی تھی آفیشیلی کہ 15 کو لگے گی، جن میں انفارمیشن سیل گیا تھا جب پوچھا تھا میں نے، تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم 10 سے 12 بجے کے درمیان اپلوڈ کر دیں گے. لیکن ایسا کوئی سسٹم بھی نہیں ہوگا. تو آپ 15 ڈیٹ کو انتظار مت کرنا، بلکہ آپ 14 ڈیٹ کو 7:30 پر www.uos.com.pk پر ڈائریکٹ چلے جانا. وہاں پر آپ کو ڈائریکٹ میرٹ لسٹیں مل جائیں گی، جس میں آپ کا اگر نام آیا ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور 2 نوافل ادا کرنا، اور میرے لیے 1-2 کلو مٹھائی کا ڈبہ لے کر آنا. ٹھیک ہو گیا؟ میں ایسے کہہ دیتا ہوں مٹھائی کا ڈبہ، پتہ نہیں آپ لوگ آتے ہو لے کے نہیں لاتے، اس چیز کا مجھے نہیں پتہ. میں ایسے کہہ دیتا ہوں مذاق کے طور پر. اگر لے آؤ گے تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں لاؤ گے تو اور بھی اچھی بات ہے. مذاق کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ لوگ کوشش کرو گے. تو جی، دوسری جو لسٹ لگنی ہے، یعنی ایوننگ کی جو لسٹوں کی ڈیٹ ہے، پہلی لسٹ لگے گی 15 کو، دوسری لسٹ لگے گی 17 کو، تیسری لسٹ لگے گی 19 ڈیٹ کو. میں زور سے اس لیے بول رہا ہوں، اکثر بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہوتی. تو ایک تو میں سر نہیں ہوں، پہلی بات، ٹھیک ہے؟ دوسرا میں جی بھی نہیں ہوں. سینئر بول لیا کرو، کافی ہے میرے لیے. تو جو 15 کو بیسیکلی لسٹ لگے گی وہ آپ 7:30 پر ڈائریکٹ جو ویب سائٹ میں نے آپ کو بتائی ہے اس پر چلے جانا. وہاں پر آپ کو ساری لسٹیں مل جائیں گی. آپ نے بی ایس فزکس میں اپلائی کیا، بی ایس کیمسٹری میں اپلائی کیا، بی ایس زولوجی میں اپلائی کیا، فوڈ سائنس میں اپلائی کیا، ایچ این ڈی میں اپلائی کیا، ساری لسٹیں وہیں پر آپ کو مل جائیں گی. آپ نے اکانومکس میں اپلائی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری جو لسٹ جناب والا لگے گی 17 کو، لیکن 17 کو لگے گی نہیں. آپ نے 16 ڈیٹ کو 7:30 پر ڈائریکٹ اسی ویب سائٹ پر چلے جانا ہے. وہاں پر آپ کو ساری لسٹیں مل جائیں گی جو بھی آپ نے لسٹ میں اپلائی کیا ہوا ہوگا. پھر جناب والا تیسری میرٹ لسٹ جو لگے گی وہ لگے گی 19 کو، لیکن 19 کو نہیں لگے گی، وہ لگے گی 18 کو 7:30 پر عشاء کے بعد. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بھی آپ کا سارا کویسچن، سارا مائنڈ سیٹ کلیئر ہو گیا. یعنی کہ اب جو ٹوٹل میرٹ لسٹیں پڑھی ہیں وہ ٹوٹل میرٹ لسٹیں پڑھی ہیں 3، اور وہ تینوں کی دونوں پڑھی ہوئے ہیں ایوننگ کی، جن کو آپ سیلف سپورٹ بھی بول سکتے ہو. مارننگ کی آلموسٹ ساری لسٹیں لگ چکی. اگر اب کوئی لسٹ لگتی بھی ہے تو وہ ہوگی اس کی ویٹنگ کی، مارننگ کی. لیکن موسٹلی ہوتا ہی ہے کہ جب مارننگ کی 3 لسٹیں لگ جاتی ہیں اس کے بعد لسٹیں آلموسٹ کم ہی لگاتے ہیں. اگر سیٹیں فل اپ ہو چکی ہوں گی، لائک کسی ڈپارٹمنٹ میں اگر 40 سیٹ ہے، 60 سیٹ ہے، 60 کے 60 بچے آ جاتے ہیں، 40 کے 40 بچے فیس جمع کروا دیتے ہیں، تو پھر ویٹنگ لسٹ کوئی نہیں لگتی مارننگ کی. جسٹ ڈائریکٹ پھر ایوننگ کی لسٹیں لگتی ہیں. ایوننگ کی لسٹ پہلی لگے گی، دوسری لگے گی، تیسری لگے گی. اس کے بعد بھی اگر اللہ نہ کرے آپ کا نام نہیں آتا، دین جو پھر لسٹیں ہوں گی کلوز ہو جائیں گی اور آپ کا ایڈمیشن اسی جگہ کے اوپر میرٹ سٹاپ ہو جائے گا. اس کے بعد کوئی لسٹ یونیورسٹی نہیں لگاتی. اگر کوئی لگاتی بھی ہے تو وہ اس کیس میں لگاتی ہے کہ اگر کوئی بچہ ود ان شارٹ پیریڈ آف ٹائم 10-15 دنوں کے درمیان میں یونیورسٹی کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس کیس میں پھر یونیورسٹی لسٹیں لگاتی ہے. جو ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے وہ اسٹوڈنٹ کو بلاتی ہے جو نیکسٹ میرٹ لسٹ میں بچے آنا چاہتے ہیں. پھر اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ مارننگ میں سے ود ان شارٹ پیریڈ آف ٹائم لائک 10 دنوں میں، 15 دنوں میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے یونیورسٹی کو، ڈپارٹمنٹ کو، اس کا پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے، اس کا بی زیڈ یو ملتان میں ہو جاتا ہے، یا اس کا کسی بڑی دوسری یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے، تو 10-20 اسٹوڈنٹ اگر چلے جاتے ہیں، مارننگ کی 10 سیٹیں ہو جائیں گی خالی. مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اگر ایوننگ میں سے بھی اگر 10 لوگ چلے جائیں گے ود ان شارٹ پیریڈ آف ٹائم 10-15-20 دنوں کے درمیان، اب ٹوٹل سیٹیں بچیں گی 20، خالی 20 سیٹیں ہوں گئی.
اب 20 سیٹیں آپ کو بلائیں گے. وہ اسٹوڈنٹ جو پیچھے بچے ہوں گے میرٹ لسٹ میں وہ ہوں گے 20 اسٹوڈنٹ, ان کو ویٹنگ لسٹ میں ڈالیں گے, ان کو میسج کریں گے, ان کو کال کریں گے, جو بھی کریں گے اس طرح پھر یہ سارا سسٹم چلائیں گے. اور جو 10 اسٹوڈنٹ مارننگ کے چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہ ایوننگ والے آ جائیں گے ان کی جگہ کے اوپر. جو پہلے 10 اسٹوڈنٹ ہوں گے ایوننگ کے وہ آ جائیں گے مارننگ والی جگہ پر. آپ میں سے اکثر بچے یہ بھی سوال پوچھ رہے ہوتے کہ ہم لوگ اگر مارننگ میں آنا چاہتے ہیں تو کیا ہم ایوننگ میں شفٹ ہو سکتے ہیں, اور ہم لوگ اگر ایوننگ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا ہم لوگ مارننگ میں شفٹ ہو سکتے ہیں. اگر ایسا پاسبل ہوتا تو ہر چیز پاسبل ہوتی. جہاں پر آپ کا نام آ گیا آپ اسی جگہ کے اوپر ہی رہو گے. آپ کا مارننگ میں آ گیا تو آپ مارننگ میں رہو گے, آپ کا ایوننگ میں آ گیا تو آپ ایوننگ میں رہو گے. صرف اس صورت میں آپ ایوننگ سے مارننگ میں آ سکتے ہو کہ اگر کوئی بچہ 10 بچے مارننگ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, مارننگ کی 10 سیٹیں اب خالی رہ جائیں گی, پیچھے بچ جائیں گی 10 سیٹیں ایوننگ والوں کو مل جائیں گی. ایوننگ والے آ جائیں گے مارننگ والی جگہ کے اوپر. جو پہلے 10 اسٹوڈنٹ ہوں گے جن کا مارکس پہلے 10 مارکس جو ہوں گے, پہلے 10 نمبروں والے جو اسٹوڈنٹ ہوں گے وہ آ جائیں گے, وہ ان اسٹوڈنٹ کی جگہ پر جو مارننگ والے چھوڑ کر دنیا سے نہیں رخصت ہو گئے, کسی دوسری یونیورسٹی میں رخصت ہو گئے ہیں. یہ سسٹم ہوتا ہے. اور پھر جو 10 سیٹیں اور بچیں گی نا, جو ایوننگ میں 10 سیٹیں خالی پڑی ہیں, ان سیٹوں کو فل اپ کرنے کے لیے یونیورسٹی ویٹنگ لسٹ لگائے گی. اب اکثر آپ کے کوشچن آ رہے تھے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ویٹنگ لسٹ لگے گی. ویٹنگ لسٹ یونیورسٹی لگاتی کوئی نہیں. اکثر آپ کا کوشچن تھا کہ لاسٹ ایئر 4 میرٹ لسٹیں لگی تھی مارننگ کی, 5 لسٹیں لگی تھی, 6 لسٹیں لگی تھی. اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا یہی مقصد ہے کہ کوئی بچہ فیس سبمٹ نہیں کرواتا یا کوئی بچہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو پھر وہ 7ویں لسٹ بھی لگا سکتے ہیں, 8ویں لسٹ بھی لگا سکتے ہیں, جتنا ان کی مرضی کرے وہ لسٹیں لگاتے جائیں گے جب تک سیٹیں فل اپ نہیں ہوں گی. سیٹیں جس دن بھی فل اپ ہو جاتی ہیں وہ یونیورسٹی ایڈمیشن جو ہے بند کر دیتی ہے یا لسٹیں لگانا بند کر دیتی ہے, اور اس کے بعد آپ کو ایڈمیشن نہیں ملتا. آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ اگر 15 والی لسٹ میں آپ کا نام آ جاتا ہے تو آپ کے پاس صرف 2 دن ہوں گے فیس سبمیشن کے. آپ نے اپنی فیس ابھی سے اکٹھی کر لینی. اگر آپ کو ڈپارٹمنٹ کی فیس کا نہیں پتہ تو یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جاؤ, وہاں پر دیکھ لو کہ کس ڈپارٹمنٹ کی کتنا فیس ہے. تو آپ کائنڈلی جا سکتے ہیں وہاں پر, دیکھیں, اپنے پیسے اکٹھے کر کے رکھو ود اوریجنل ڈاکومنٹس. اگر آپ کی 15 والی لسٹ میں نام آ جاتا ہے تو جلدی سے اپنا نکلنا. جس حالات میں بھی بیٹھے ہو فیس جمع کروانے لازمی آنا, کیونکہ ایک بات یاد رکھنا کہ یہاں پر اب ایڈمیشن جو ہے موسٹلی پوری پاکستان کے اندر جو یونیورسٹیز ہیں کلوز ہونے والے ہیں, یا تو بند ہو گئے یا کلوز ہونے والے ہیں. اگر آپ نے کسی دوسری یونیورسٹی میں اپلائی کیا ہوا ہے, آپ کو یقین ہے وہاں پر ایڈمیشن میرا ہو جائے گا, دین آپ فیس سبمیشن کروانے مت آنا. لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ میرا اس یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن نہیں ہوگا, آپ کا اس میں ہو رہا ہے, تو آپ کائنڈلی تشریف لے آنا. ود ان شارٹ پیریڈ آف ٹائم 2 days کے اندر آپ کا ایڈمیشن پھر ہی کنفرم ہوگا. ایڈمیشن ہو جانے کے بعد, لسٹ میں نام ہو جانے کے بعد صرف 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں, وہ ہیں آپ کے ڈاکومنٹس اور آپ کی فیس. اگر آپ کے ڈاکومنٹس اور آپ کی فیس میں سبمیشن میں کوئی مسئلہ, کوئی پرابلم, کوئی دقت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, پھر نہ تو آپ کو یونیورسٹی ایڈمیشن دے گی اور آپ کا ایڈمیشن کینسل آؤٹ کر دیا جائے گا. ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, مارننگ کی 3 لسٹیں لگنی تھی, لگ چکی. اس کے بعد کوئی لسٹ نہیں لگے گی تو ویٹنگ لسٹ لگے گی, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بچے چھوڑ کر ادھر ادھر غائب ہو جاتے ہیں اس کیس میں. تیسری میں جو ہے ایوننگ کی لسٹیں لگیں گی. کتنے دنوں بعد لگتی ہیں؟ 3 دیکھ لو, 12 کو ختم ہو رہی مارننگ کی لسٹیں, اب 3 دن ہے, 15 کو لگ جائے گی مارننگ کی پہلی لسٹ, ایوننگ کی, پھر 17 کو, پھر 19 کو, اس طرح پھر جو ہے 3 لسٹیں ایوننگ کی. اس کے بعد ایڈمیشن فنش, لسٹ لگانا فنش, آپ کا ایڈمیشن فنش, سب کچھ فنش. ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا. اگر سمجھ نہیں آئی تو مزید کوشچن آپ پوچھ سکتے ہو, لیکن بار ایک ہی کوشچن کائنڈلی نہ پوچھیں. ابھی میں آپ کے کمنٹس پڑھ رہا تھا تو ایک بچی نے, یا ایک بچہ تھا, بچی تھی, جو بھی تھی, وہ یہ پوچھ رہی تھی کہ رمضان کے اندر کلاسز کی کیا شیڈیولز ہوں گی. اب میں آپ کو رمضان کے بارے میں بھی بتا تو سکتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ اگر میں آپ کو ہر بات ویڈیو بنانا شروع کر دوں, ہر بات کے اوپر چھوٹی آپ لوگ یونیورسٹی خود نہیں آؤ گے, یا سارا سال گھر ہی بیٹھے رہو گے ایڈمیشن دینے کے بعد. آپ کو ہر چیز یہاں پر آ کر پتہ لگ جائے گی. ٹھیک ہے, آپ لوگ مجھ سے بھی زیادہ چلاک بن جاؤ گے, یہ بھی کوئی بات ہے. میں تو ایسے سادہ سا بندہ ہوں. یہ دیکھو ابھی بک پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, دعا کرنا میرے لیے لازمی. سب لوگ ایسے کمنٹس میں شروع مت ہو جانا. اللہ آپ کو کامیاب کرے, دل سے دعا کرنا. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.